السلام علیکم ناظرین، آج ہم سنیں گے ایک مشہور قصہ اصحاب کہف کے حوالے سے۔ اللہ کے حکم سے 300 برس غار میں سونے والے اصحاب کہف کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھانے کے بعد عیسائیوں کا حال بہت خراب ہو گیا۔ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی کرنے پر مجبور کرنے لگے۔ ان کے دور کا بادشاہ دقیانوس ان کا بادشاہ تھا، ظالم تھا۔ جو آدمی بت پرستی سے انکار کرتا ان کو قتل کر ڈالتا تھا۔ اصحاب کہف افسوس کے شریف تھے جو بادشاہ کے معزز دربار بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان اور بت پرستی سے بیزار تھے۔ دقیانوس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کے یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے غار میں پناہ گزیر ہوئے اور سو گئے۔ وہ لوگ 300 برس تک اسی حال میں سوتے رہ گئے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کروایا، معلوم ہوا یہ لوگ غار کے اندر ہیں، تو وہ بہت ناراض ہوا اور غیظ و غضب میں یہ حکم دے دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار اٹھا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی حال میں مر جائیں اور وہی ان لوگوں کی قبر بن جائے۔ مگر دقیانوس نے جس آدمی کے سپرد یہ کام کیا وہ بہت نیک دل صاحب ایمان آدمی تھا۔ اس نے اصحاب کہف کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر لکھ کر تانبے کے صندوق کے اندر رکھ کر دیوار کی بنیاد میں رکھوا دیا، اور اسی طرح کی ایک تختی شاہی خزانے میں محفوظ کروا دی۔ کچھ دنوں کے بعد دقیانوس بادشاہ مر گیا اور سلطنتیں بدلتی رہیں، یہاں تک کہ ایک نیک دل انسان پرست بادشاہ جس کا نام بیدروس تھا وہ تخت نشین ہوا، جس نے 68 سال تک شان و شوکت کے ساتھ حکمرانی کی، اور اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی۔ بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے قیامت کا انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا اور وہ تنہائی میں ایک مکان میں بند ہو کر خداوند قدوس عزوجل کی دربار میں نہایت گریہ زاری کے ساتھ دعائیں مانگنے لگا، کہنے لگا، اے اللہ، کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے تاکہ لوگوں کو زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ بادشاہ کی یہ دعا مقبول ہو گئی اور اچانک بکریوں کے ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اس غار کا انتخاب کیا اور دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی حیرت دہشت سوار ہو گئی، دیوار گرانے والے خوف کے مارے وہاں سے بھاگ گئے، اور اصحاب کہف اللہ کے حکم سے اپنی نیند سے بیدار ہو کے اٹھے بیٹھے اور ایک دوسرے سے سلام کلام میں مصروف ہو گئے اور عبادت کر لی۔ جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو ان لوگوں نے اپنے ساتھی یملیکھا سے کہا، تم بازار جا کر وہاں سے کچھ کھانا لاؤ اور وہاں خاموشی سے معلوم کرو دقیانوس ہمارے بارے میں کیا جانتا ہے۔ یملیکھا غار سے نکل کر بازار گئے اور یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ لوگ اعلانیہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یملیکھا یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اس شہر میں ایمان اسلام کا نام لینا بھی جرم تھا، یہ اس قدر انقلاب کہاں سے اور کیسے آ گیا؟ پھر یملیکھا ایک دکان پر حاضر چلے گئے اور دقیانوس کے زمانے کا روپیہ نکال کر دیا، جس کا چلن بند ہو چکا تھا، بلکہ اس کے سکے کا دیکھنے والا بھی کوئی باقی نہ رہا تھا۔ دکاندار کو شک ہوا کہ شاید اس آدمی کو کوئی خزانہ مل گیا ہے، چنانچہ دکاندار نے اس کو حکام کے سپرد کر دیا، اس سے خزانے کی بارے میں پوچھ گچھ کی اور کہا، بتاؤ خزانہ کہاں سے ہے؟
کہاں ہے؟ یملی خان نے کہا کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ ہمارا روپیہ ہے۔ حکام نے کہا ہم کس طرح مان لیں یہ روپیہ تمہارا ہے؟ یہ سکہ تو 300 برس پرانا ہے، کئی صدیاں گزر گئی ہیں کہ اس سکے کا چلن بند ہو گیا ہے، لہذا صاف صاف بتاؤ کہ مسئلہ کیا ہے۔ یہ سن کر یملی خان نے کہا تم لوگ یہ بتاؤ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ حکام نے کہا آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، سینکڑوں برس گزر گئے ہیں کہ اس نام کا کوئی بدنام بادشاہ گزرا ہے جو کہ بت پرست تھا۔ اب کل ہی تو ہم لوگ اس کے خوف سے جان بچا کر بھاگے ہیں۔ ہمارے ساتھی قریب ہی ایک غار میں موجود ہیں، تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ان لوگوں سے ملا دیتا ہوں۔ چنانچہ حکام کثیر تعداد میں اس غار کے قریب پہنچے۔ اصحاب کہف یملی خان کے انتظار میں تھے۔ جب اس کی واپسی میں دیر ہوئی تو ان لوگوں نے خیال کر لیا کہ شاید یملی خان گرفتار ہو گیا ہے، اور جب غار کے منہ پر آدمیوں کا شور و گل دیکھا تو سوچا کہ دقیانوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے آ پہنچی ہے۔ تو یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ ذکر الہی اور توجہ استغفار میں مشغول ہو گئے۔ حکام نے غار میں پہنچ کر تانبے کا صندوق برآمد کیا، اندر سے تختی نکال کر پڑھی اور اس تختی پر اصحاب کہف کا نام لکھا تھا، اور یہ بھی تحریر تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت ہے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے۔ دقیانوس نے خبر پا کر ان لوگوں کو غار میں بند کر دیا ہے۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں جب کبھی یہ غار کھلے تو اصحاب کہف کے حال پر مطلع ہو جائیں۔ حکام تختی کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے۔ لوگوں نے اپنے بادشاہ بطروس کو بھی اس واقعے کے متعلق فوراً ہی آگاہ کر دیا۔ بطروس بادشاہ اپنے ہمراہ اپنے ساتھیوں ساتھ لے کر غار کے قریب پہنچا تو اصحاب کہف نے غار سے نکل کر اصحاب کہف سے ملاقات کی اور اپنی سرگزشت بیان کی۔ بطروس بادشاہ سجدے میں گر کر خداوند قدوس کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر آدمی کو یقین ہو گیا۔ اصحاب کہف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے بادشاہی کی حفاظت فرمائی، ہم تمہیں اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں۔ اصحاب کہف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات دے دی۔ بطروس بادشاہ نے لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی لاشوں کو اس میں رکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اسی طرح ہماری ویڈیو اختتام پر پہنچی۔ آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی ویڈیو بناتے رہیں جس سے آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے۔ السلام علیکم، جزاک اللہ۔